حبیب آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. اللہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا انا اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں، نہیں کہا. یوں بھی نہیں کہا اللہ احد، حالانکہ یہ بھی جملہ بن سکتا تھا، آگے بنا بھی اللہ الصمد، وہ جملہ بنا اللہ احد، اللہ ایک ہے، جملہ ایسا ہو سکتا تھا، یہ آیت بن سکتی تھی. لیکن اللہ نے اللہ احد نہیں کہا. جیسے قرآن میں دیگر مقام پر هو اللہ الذی لا الہ الا ہو کہا، لیکن یہاں پر اللہ نے هو اللہ احد نہیں کہا، بلکہ کہا پیارے تو کہہ دے، میرے حبیب تو کہہ دے، اے مکے کے مکین تو کہہ دے، اے مدینے کے تاجدار تو کہہ دے. بولے مولا کیا کہوں؟ تو کہے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. اب میں بڑا غور کرنے لگا، اللہ ایسا بھی کہہ سکتا تھا اللہ احد، اللہ ایسا بھی کہہ سکتا تھا هو اللہ احد، اللہ ایسا بھی کہہ سکتا تھا انا اللہ احد، لیکن اللہ ایسا نہیں کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے قل پیارے حبیب تو کہہ دے. میں خوب غور کرا، مفسروں کی بارگاہ میں گیا، اساتذہ کی جوتیاں اٹھایا، قدموں کو بوسا لیا، پوچھنے لگا اللہ نے جب اپنی وحدانیت کی بات آئی تو قل کیوں کہا، ڈائریکٹ اللہ احد کیوں نہیں کہا؟ تو جواب دیا اگر اللہ کہہ دیتا اللہ احد هو اللہ احد تو پھر سوال پیدا ہوتا اللہ ایک ہے تو گواہ کون ہے؟ مدعی تو گواہ کرتا اللہ ایک ہے تو گواہ کون ہے؟ تو اللہ نے سوال کو ختم کرنے کہا قل حبیب تو کہہ دے، پیارے تو کہہ دے، لاڈلے تو کہہ دے. پوچھے مولا کیوں؟ کیونکہ تو نے معراج میں میرے ایک ہونے کو دیکھ لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، حضور تاجدار اہل سنت، جشن دستار بندی مولانا محمد احمد نقشبندی. سبحان اللہ. کہا پیارے تو کہہ دے کیونکہ تو نے میرے ہونے کو دیکھا ہے. ہائے ہائے ہائے، ورنہ خدا کی قسم حضور کے اگر علم کو نہیں مانتے تو ہمارے پاس خدا کے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. علم مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. جاہل قوم حضور کے علم کا انکار کرتی ہے. اور نبی کیا کہتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء میرے مہمان بول رہے ہیں. حضور مہمان رسول کہا گیا طلباء کو، طالب علم کو حضور کہہ رہے میرا مہمان ہے، میں سنبھالتا ہوں، میں پالتا ہوں، میں کھلاتا ہوں. ابھی میں نے حضرت تاجدار اہل سنت سے پوچھا، مدرسے دارالعلوم جامعہ عالیہ قادریہ میں طلباء کی بڑی تعداد ہے، اور پھر جو ہے اتنے بڑے مدرسے کو سنبھالنا ایک بڑی کرامت ہے. بھائی معمولی بات نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں. آج کے زمانے میں مدرسہ چلانا ایک طرف کنجوسی بڑھ گئی، دوسری طرف سیٹوں کو پیسوں سے محبت ہو گئی، تیسری طرف لوگاں جو ہے اپنے چندے نئے رکنا بول کے جس کو بولے اس کو کفر کے فتوے کیا کیا کی لگا دے رہے. ایسے دور میں مدرسہ چلانا کسی کرامت سے خالی نہیں ہے. میں تاجدار اہل سنت سے پڑھتے مسرت میں محبت میں پوچھا حضور مدرسہ کیسا چل رہا ہے؟ تاجدار اہل سنت جواب دیتے ہیں غوث پاک کے کرم پہ چل رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ دور میں حضور کہہ رہے ہیں کہ طالب علم میرا مہمان ہے، انہیں پڑھ کے بول رہا حضور کو علم نہیں ہے کہتے. ارے بہت ڈینجر ہے جی، بہت خطرناک ہوگا. حضور گلے کو لگا رہے انہیں دور کرنے کو دلے ہوئے. ارے واہ پٹھے، تو بہت ڈینجر ہے. تو ہم گلے کو لگانے والی ماں کو کبھی غیر نہیں بول سکتے. گھر میں رکھ کے خود میزبان بن کے مہمان کہنے والے رسول کو کہہ رہا ہے علم نہیں ہے. کتنا چلر مائنڈ ہے. دیکھو انہیں کتنا تھرڈ کلاس ہے. نبی کہہ رہے ہیں وہ میرا مہمان ہے جو علم سیکھنے آ گیا ہے. نبی کہہ رہے ہیں پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں.
بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں اور نبی جس کو چنتا ہے وہی عالم دین ہوتا ہے۔ اور یہ بول رہا سوب ہونا کہ اس کو پیروں کے نیچے فرشتوں کے پارا ہونا، اس کے واسطے مچھلیاں دعا کرنا، اس کو پرندے جو ٹینٹ ہیں بول کے انہیں بڑا ہو بولنا، انہیں بولتا حضور کو علم نہیں ہے۔ مینٹلی ریٹائرڈ تو نہیں ہے نا کہیں؟ کیا چلر قوم ہے میرے بھائی، عجیب و غریب قوم ہے۔ آج تک سمجھ میں نہیں آئے وہابیزم کائی کو بنا، کون بنائے، کہاں سے بنائے، کائی کو لائے، کائی کو تو بھی نکالے ان لوگ یہ جماعت، کائی کی عقیدے آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ کبھی کبھی ان لوگ بارے میں سوچا تو نیند اڑ جاتی پوری، مولا سوچنا نہیں، نیند خراب نہیں ہونا اپنی، پہلے سوچے کم۔ جی وہ غریب قوم ہے میرے بھائی، حضور کے علم پہ حملہ یارو۔ اچھا اور ایک بات دیکھو، بیٹے کی وفاداری تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے باپ کو اگر کوئی جاہل بولے تو بیٹا برداشت نہیں کرتا؟ ذرا بولو نا جی۔ اگرچہ کہ بیٹے کا باپ کا گھر میں بہت جھگڑا چل رہا ہوگا، روزانہ ٹینشن ہوتی ہوں گی، تو کام کو لے گیا بول کے روزانہ بابا غصہ کرتے ہوں گے، روزانہ بیٹا جواب دیتا ہوگا، ٹینشن ہوتی ہوں گی، لیکن باہر نکلے پڑوسی بولے اے جاہل کے بیٹے، اب بولا آئندہ بولا تو مار دے، تو بولے کون بولا یہ؟ بیٹا بولا۔ کیوں؟ بیٹے کی غیرت اپنے باپ کے لیے جاہل کا لفظ سننا گوارا نہیں کرتی۔ ارے بدبخت تو جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اس کو تو نے ان پڑھ کیسے لکھا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ قوم جس نبی کا کلمہ پڑھی اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکی تو تمہارے کو جماعت میں لے جا کے کیا وفا کریں گی جی؟ یہ چلروں کے پیچھے نہ جاؤ تم لوگ، بیکار قوم ہے بھائی، نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ وفا نہیں کری تو ہمارے ساتھ کیا خاص وفا کریں گی؟ میرے کو اگر کوئی بولے مولانا وہ وہابی آپ کو بہت گالیاں دے رہا تھا، بولا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیوں؟ انہیں پیدا ہوا ہی کام کرنے کے واسطے، نبی کو نہیں چھوڑا تو میرے کو چھوڑتا۔ ارے بزرگ اور دوستو، یہ بالکل تھرڈ کلاس قوم ہے۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ سناتا ہوں۔ تو انہیں نبی کے قول کو پڑھ کے عالم بنا اور خود بولتا ہے نبی کو علم نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اب آؤ پیارے دوستو دوسرا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ پھر آپ بولیں گے مول صاحب چلیے مان لیجئے خدا کی قسم اللہ کی جان ہے حضور علم ہے، حضور علم ہے، لیکن ذرا یہ تو بتائیں جب حضور علم ہے تو پھر حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے؟ نہیں ہے نا بھائی، علم ہے تو لکھنا پھر علم نہیں ہے، علم ہے تو پھر لکھے کہیں کو نہیں۔ آؤ پیارے دوستو، دہلی تو آپ کے بالکل قریب ہے، دہلی کی سپریم کورٹ کو چلتے ہیں اور سپریم کورٹ میں 6 گھنٹے بیٹھیں گے، 6 گھنٹے میں جج صاحب 10 فیصلے سنائیں گے، ججمنٹ جج صاحب سناتے مگر جج صاحب ہاتھ سے ججمنٹ نہیں لکھتے۔ آج کی بات بول رہا ہوں، پرانی نہیں اب کی۔ جج ججمنٹ نہیں لکھتا، بیٹھ کے سناتا، نیچے ٹائپسٹ لکھتا۔ لکھنا جج کی شان کے خلاف ہے۔ بڑے لوگ نہیں لکھتے جی، چھوٹے لوگوں کے کام آئی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ بڑا آدمی نہیں لکھتا، نریندر مودی صاحب نہیں لکھتے۔ آپ بولیں گے ان کو لکھنا نہیں آتا، آیا بھی تو نہیں لکھتے جی، کیونکہ اللہ ان کو عہدے پہ بٹھا دیا، اب انہیں لکھنے کے موقف میں نہیں لکھانے کے موقف میں آ گیا۔ وزیر اعظم نہیں لکھتا، صدر جمہوریہ نہیں لکھتا، صدر جمہوریہ کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، ایک پی اے ہوتا ہے، انہیں لکھتا، کیونکہ بڑا آدمی لکھنا بڑے آدمی کی شان کے خلاف ہے۔ یہ اسسٹنٹوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اسسٹنٹ کا کام ہے۔ قاضی وقت فیصلہ سناتا تھا، مفتی لکھتا تھا۔ اور خدا کی قسم میرا نبی کا جو دور تھا، میرے نبی کے دور میں بھی علماء کی صحبت میں بیٹھ کے پوچھو، نبی کے دور میں بھی لکھنا عیب تھا۔ اس زمانے میں لکھنے والے کو عیب کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، لکھنا ہے انہیں لکھنا، ایسا دیکھتے تھے عیب کی نظر سے۔ تو رب کریم نے کہا ہے میرے پیارے حبیب
امیر معاویہ لکھا کریں گے، پیارے تو کہہ دے ابو ذر لکھا کرے گا، پیارے تو کہہ دے زبیر لکھا کریں گے، پیارے تو کہہ دے عثمان غنی لکھا کریں گے۔ کاتبان وحی الگ تھے، اور قرآن جس سینے پہ اترتا وہ ذات اقدس الگ تھی۔ لکھنا عیب تھا، اس لیے نبی نہیں لکھا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ لکھنا عیب تھا، اس لیے نبی نہیں لکھتے تھے۔ اب تیسری بات سنیں، اچھی بات ہے مول صاحب، چلیے مان لیجیے حضور اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ عیب تھا، گڈ، بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور کو علم تھا، پھر یہ سب آیا مگر پڑھے گا۔ اب ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر بدایون کا کوئی شخص اتر پردیش کے چیف منسٹر اکھلیش یادو صاحب کو اگر پڑھا دے، اس کا ٹیچر ہو، اکھلیش یادو صاحب جتنے ڈیسیشن لیتے جائیں گے انہوں ڈیسیشن لیں گے لکھنؤ میں بیٹھ کے، کالر چڑھیں گا بدایون میں۔ کیوں؟ میں استاذ ہوں، اس کا مائک سکھایا تھا، وہ پڑھتے وقت مائک بولا تھا ایسا ایسا کرنا، بولے تو اب عمل میں لا رہا۔ دیکھو اکھلیش یادو کو خبر بھی نہیں ہے، یہاں اپنا کام پرچھان لے رہے، کوئی ہوا بنا لے رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی۔ اور چیف منسٹر کا تو خدا کی قسم کوئی استاذ ہو سکتا ہے، لیکن پیارے بزرگوں اور دوستو، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، مسئلہ سمجھانے بول رہا ہوں، ایسا بولنا بھی بے ادبی ہے لیکن مسئلہ سمجھانے بول رہا ہوں، حضور اگر نعوذ باللہ کسی کے پاس پڑھتے، حضور چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہو نا، دیکھیں یہ وظیفہ میں کیا تھا، حضور اگر نعوذ باللہ کسی کے پاس پڑھتے، چاند کے 2 ٹکڑے، یہ دعا میں سکھایا سکی۔ اور اللہ وہ رب ہے، اپنے حبیب کو اتنا پیار کرتا ہے، بولے پیارے آپ میرے حبیب ہیں، آپ رہیں اور آپ کے والد محترم رہے تو کوئی آپ کو نبی اور آپ کے والد کو نبی نہ کہہ دے، اس لیے میرے پیارے آپ کی آمد سے پہلے بابا کو بلا لیتا ہوں، ہے نا بھائی؟ بیٹا جب ولی ہو تو خود بخود بابا جان کی ولایت مان لی جاتی ہے، بیٹے کے صدقے میں نہیں مانی جاتی۔ بیٹا اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے بول رہا ہوں، جا کے نکو بولو وہاں پولیس والوں کو، اکھلیش یادو صاحب چیف منسٹر ہے، ملائم سنگھ کو لائٹ لیتے، آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی عزت کرنا پڑتا، چیف منسٹر کا باپ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پیارے بزرگ اور دوستو، ایسا ہی تھا تو رب نے کہا حبیب کوئی آپ کو رکھتے ہوئے آپ کے بابا کو بھی نبی نہ سمجھ لے، اس لیے پیارے بابا کو پہلے بلا لیا جاتا ہے، بعد میں آپ کی آمد ہوتی ہے۔ حبیب اب آپ تشریف لائے، آپ کے بیٹے آ رہے ہیں، اور میرے پیارے مصطفیٰ آپ کے بیٹے بڑے ہوں گے تو دستور ہے نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے، کوئی غلط فہمی سے آپ کے بیٹوں کو نبی نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے بیٹوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ بیٹوں کا نہ ہونا عیب ہے تو بیٹے کیا گیا تاکہ کوئی نہ کہے کہ نبی کو بیٹے ہونے کا، بیٹے نہیں ہونے کا عیب نبی میں موجود تھا، اس لیے بیٹے دیا گیا تاکہ سمجھ جائے نبی اس عیب سے پاک ہے، بلا لیا گیا تاکہ کوئی نبی نہ کہے۔ اور اگر استاذ ہوتا تو 2 گروپ بنتے، نبی کے ماننے والے 70% ہوتے تو استاذ کو نبی ماننے والے 30% ہی صحیح ہوتے، اس لیے اللہ نے کہا پیارے مصطفیٰ آپ کا کوئی استاذ نہیں ہوگا۔ تو بھی پوچھو مولانا استاذ نہیں ہے تو حضور پڑھے کہاں؟ آؤ، آمینہ کا لال کہتا ہے کہ کسی یونیورسٹی میں اس نے پڑھا ہے، پڑھانے والا استاذ کون ہے؟ اس جماعت میں بٹھا کے پڑھایا گیا، وہ کون سی یونیورسٹی تھی جس میں آمینہ کا لال پڑھا کرتا تھا؟ میں نہیں کہتا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کا حبیب سارے گناہگاروں کا آقا کہتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور کہتے ہیں میں ایک بار نماز میں تھا، قیام کی حالت میں مجھے آنکھ لگ گئی، اونگ نہیں آئی،
وہابی کو یہ حدیث ملی تو بڑا خوش ہو جاتا. حضور نماز میں سوئے ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے. حضور سو گئے، حضور سو گئے ہمارے جیسے. اتنا چلر کلاس ہو. ارے بدبخت ہے، تو سو جائے تو ڈراؤنی خواباں دیکھتا، اٹھا تو لاہور پڑھنا پڑتا، بائیں کندھے پہ 3 بار تیرے کو تھوکنا پڑتا. یہ تیری نیند ہے. مسئلہ ہے، آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں. کبھی بھی اگر برا خواب دیکھے تو رسول اللہ ارشاد فرمائے برا خواب دیکھ کے نیند میں سے اٹھو تو 3 مرتبہ لاہور یا 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں کندھے کی طرف تھو 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 3 مرتبہ تھوکنا، تو شیطان بھاگ جاتا اور وہ خواب کا گندا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوتا. یہ وہابی کی نیند ہے. سویا تو ڈراؤنی خواب دیکھا، نماز میں چمک گیا، امام صاحب یہی کچھ بھی نہیں ہوتا بولا. یہ وہابی کی نیند ہے. ارے آمینہ کا نماز میں انگلی لیتا ہے تو آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے جیسے میں نے انگلی لیا میں کیا دیکھتا ہوں، میرے رب کا نورانی جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. میرے رب کا نورانی جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. گناہگاروں کو سمجھانے کے لیے حضور نے آگے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں میرا رب کریم اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھتا ہے. جیسے ہی رکھتا ہے میں رب کا علمی فیضان اپنے اندر پاتا ہوں اور میں سارا علم اپنے اندر سمو لیتا ہوں اور اسی علم کی برکت سے مجھے کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم دے دیا گیا. میں نے وہ سب کچھ علم اپنے اندر پایا جو مجھ میں نہیں تھا. اللہ اللہ. یہ بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام پوچھے یا رسول اللہ آپ کے علم کی شان کیا ہے؟ نہیں آپ کو علم نہیں ہے. بولے صحابہ علم کی شان کیا ہے پوچھے تو رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے دیکھیے فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى. آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم دیا گیا تھا. تمام چیزوں کے نام جانتے تھے آدم علیہ السلام. قدرت نے ان کو ایسا علم دے دیا. حضور تاجدار کرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے خدائے رب کریم کے اس جلوے سے ایسا علمی فیضان حاصل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ علم میرے علم کا ایک خطرہ نظر آنے لگا. اللہ میں گویا کہ علم کا سمندر ہو گیا. مجھ میں سے خطرہ نکالا گیا تو آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دے دیا گیا. اللہ اللہ. میرے پیارے بزرگ اور دوستو حضور پڑھے یونیورسٹی کا نام مسجد تھا، جگہ کا نام نماز تھا، پڑھانے والے کا نام رحمان تھا. اللہ نے پڑھایا، اللہ نے حضور کو پڑھایا. حضور امی ہے، حضور امی ہے. امی امی کس کو بولتے ہیں؟ ان پڑھ کو بول دے. ارے بولا دیوانے تیرے کو امی بولے تو ان پڑھ کا مطلب نکلتا. نبی کے لیے جب لفظ امی کا استعمال ہوگا تو ان پڑھ نہیں بولتے. جب ترجمہ چینج ہوتا بولے کیسا؟ بولے نبی کو جب امی بولا جائے گا تو ترجمہ ہوگا ایسی ذات جس کا ہم میں سے کوئی استاذ نہیں ہے، جس کا استاذ خالق کائنات ہے. اللہ نے کہا حبیب اگر کوئی آپ کا استاذ ہوگا تو انہیں پورے کالرا چڑھا لیں گا، کیا کہ نئے نئے دکانہ لگا لیں گا انہیں. لہذا پیارے میں آپ کو کسی اور کے پاس نہیں پڑھنے دوں گا، بلکہ میرے حبیب آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے پیارے ہیں. میں جب خالق جنت ہوں تو آپ کو مالک جنت بناتا ہوں، تو میرے حبیب میں آپ کا استاذ بنتا ہوں اور آپ کو میں پڑھاتا ہوں. کسی اور کی کیا ضرورت ہے، میں پڑھاتا ہوں. اللہ اللہ. حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ پوری کائنات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے.
پوری کائنات، صرف زمین آسمان نہیں، جتنے عوالم اللہ نے بنائے ہیں، حضور کہتے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اللہ اللہ، یہ شان علم مصطفیٰ ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو یہاں علم کی دریائیں ندیاں بہ رہی ہیں، 1400 سال سے پڑھنے والے پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پھر بھی اس علم کا احاطہ نہیں ہو رہا۔ آیتاں دیکھیں تو 6666 ہے، کتاباں دیکھیں تو سیاستہ میں 6 ہے، باہر نکلے تو 320 ہے، اتنی کتابیں ہیں، 1400 سال سے کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی احاطہ نہیں ہو رہا ہے۔ علم کا یہ فیضان ہے، اور ادھر وہاں بھی بولتا ہے حضور کو علم نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، ان مولویوں کے باتوں میں مت جاؤ۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں لیکن حدیث سمجھتے نہیں ہیں، انہوں نے تو اپنا نام ہی اہل حدیث رکھ لیا، اتنے خطرناک ہے۔ نہیں، کتنی ہوشیاری دیکھو، لوگوں کو حوالہ بنانے کا سے بولے یہ نام رکھے وہ نام رکھے تو لوگ اندر نہیں آتے، جلدی نہیں ملتے۔ اہل حدیث بولتے ہیں باپ رے باپ، علم کا معاملہ ہے، حدیث کا معاملہ ہے، جلدی قریب آتے کی جو ہے اندر ڈالنے آتا۔ حدیث، اہل حدیث۔ اب یہ اہل حدیث کس چڑیا کا نام ہے ذرا دیکھو آپ، 5 منٹ میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ ایکچولی اہل حدیث کا صحیح تعارف کیا ہے معلوم؟ ایک آلو ہوتا نا، آلو کھانے کا، سالن میں ڈالتے آلو، وہ آلو ایسا اوپر رکھ کے نیچے چھوڑو، پھٹا، بولو نا جی، تم لوگ آلو نہیں کھاتے گا؟ آلو پھٹا نہیں، پھٹا نا، ڈر رہے لوگ، کہا تو ہی بولتا تو پھر کہاں پکڑ لیتی مجھا بولتا نہیں پھٹا جی، نہیں پھٹا تو نہیں پھٹا، بولو ٹینشن نہیں، پھٹا نہیں، پھٹا دیکھنے کو میلا تو چلا رہتا مگر گرا تو پھٹا نہیں۔ پیاز اوپر سے چھوڑو، یہاں سے زمین پہ گری، پھٹی نہیں، پھٹی۔ اب ذرا ہمت آ رہی لوگوں کو۔ انڈا حالانکہ دیکھنے میں آلو سے اچھا ہے، پیاز سے اچھا ہے، مگر کمزور اتنا ہے، چھوڑ دے گی پھٹ جاتا، آتی چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زور سے دبا دیا تو ہی پھٹ جاتا۔ اہل حدیث ایسی ہے، اہل حدیث ایسی ہے، دیکھنے کو بات حدیث اماں اس کا اتنا بڑا مسلمان کوئی بھی نہیں، دیکھنے کو ایسا دکھ رہا پٹھا پیور، انہیں نبوی مسلمان دکھ رہا، انہیں مدنی مسلمان، سلفی مسلمان، انہیں دکھ رہا، داڑھی اتنی بڑی، اوپر ٹوپی نہیں، یوں نئے کاما کر رہا، دیکھو تو اینٹک پیس انہیں دکھ رہا، مگر پھر اس کی حقیقت دیکھو کتنا ہے۔ 5 منٹ میں قصہ ختم ہے حدیث کا، صرف 5 منٹ سنو۔ میں مدراس گیا تھا بیان کرنے، سال میں 2-4 بار جاتا ہوں، بیچارے محبت سے بلاتے ہیں، تو یہ 3-4 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جمعے کا دن تھا، فلائٹ سے اترا، ہوٹل گیا، فریش ہو کے سیدھا مسجد کو آیا نماز پڑھنے۔ اب میں نماز پڑھنے ٹھہرا ہوا ہوں، بہترین خیرت چل رہی امام صاحب کی، اتفاق سے بیچارے اتر پردیش کی تھے، خیرت چل رہی۔ آپ اپن شریف آدمی امام اعظم کے غلام نہیں، امام اعظم کیسا شریفوں کے ساتھ طریقہ سکھا ہے، سیدھا کرو، نیچے منڈی رکھو، نیچے جھکا کے رکھو، پیروں کے بیچ میں ایسا رکھو، سجدے میں کہ تو وہاں دیکھنا، یہاں نہیں دیکھنا، وہاں نہیں دیکھنا، کچھ بھی ہوگا، کتنی بڑی مسجد ہوں گی، یہاں وہاں نہیں دیکھنا، بابا سیدھا ٹھہرو۔ پورے ماننے والوں کو شریف بنا دیا امام اعظم نہیں، ان کی تقریر کا صدقہ ہے کہ شریف ہے اپن۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، شریف آدمی 4 انگل کا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوئے، اور اہل حدیثوں کی ٹیکنک ہے، اپن ہے بول کے کیسا معلوم ہونا، نیا دین نکالا ہے انہیں، نماز میں ٹھہرے تو بازو والوں کے انگلی کو چھینا، کرم انگلی سے کرم انگلی کو چھینا۔ اب میں ٹھہرا ہوں بھائی، اب لا کے یوں کر رہا، کانسنٹریٹ جاتا نہیں جاتا، بولا ہاں ٹھہرے، میں آپ کو یوں کر رہا تو آپ یوں کر دیں، اب آ رہا انگلی سے یوں چھیرا، پیر کی انگلی سے میرے پیر کو چھیرا تھا، یوں کیا ٹینشن ہے بھائی۔ اب شریف آدمی اپنی 4 انگل کا فاصلہ ہے، اپن بولے شرافت جان لو کے پیر قریب کر لیا، 2 انگل ہو گئے، 4 جا کے 2 ہو گئے، پھر آگے پھر چھیرا بھائی، ارے بولا انہیں کہ بہت خطرناک نکلا، پورا چکا لیا میں، اللہ معاف کر، کیونکہ نماز میں کانسنٹریٹ کرنا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے، دل لگانا ہے نماز میں، آرا چورا، اب پھر آیا بھائی، اب کیا کروں، بولا جگہ
کھینچنی ہے؟ میں بولا نہیں، اس کا آپریشن صرف تقریر میں نہیں، نماز میں بھی ضروری ہے. پیر اٹھایا، اس کے پیر پہ لگ گیا، قصہ ختم. ہٹنا نہیں، آگے چھینا. تاجدار اہل سنت کی مسکراہٹ پہ لاکھوں سلام. اللہ کا ولی مسکراتا بھی ہے تو چاندنی بکھیر دے. سبحان اللہ، واہ واہ. اللہ حضرت کی عمر دراز 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 کر دے. آمین آمین غوث آمین. اعظم کا صدقہ دے دے مولا. کملی والے آقا کی کمبل شریف کا صدقہ دے دے مولا. پیارے بزرگ اور دوستو، تو میں بولا نہیں، میں نہیں سدھرتا، اس کا آپریشن ضروری. پیر اٹھا کے رکھی، انہیں سمجھ کے آئے تھے مولانا غصے میں آ گیا. نماز پڑھا، السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سلام پھیرا میں، السلام علیکم ورحمت اللہ. ابھی ادھر مول صاحب سلام ختم بھی نہیں کرے، میں پھیر رہا ہوں، اٹھ کے بھاگ. اچھا ہوا بھاگ گیا. رکتا تو میں ایک سوال کرنے والا تھا اس سے. کیا؟ میں بولا میاں تیرا مذہب، تیری جماعت کے چلر مولوی تجھے یہ سکھایا ہے کہاں خیر ان کو بازو بازو لاتا مارتے رہو. ارے اچھا ہوا تیرے بازو آج میں تھا، اگر خدا نہ خواستہ تیرا باپ ہوتا اور اگر ادھر تیرا دادا ہوتا تو کیا تو اپنے باپ کو دادا کو لاتا مار لیتے پھیرتا؟ اور اگر تو مارتا تو تیرا دادا تیرا بابا نماز پڑھنا چھوڑ کے یہ سوچتا کاش ایسی اولاد پیدا ہونے سے نہیں ہوتی تو اچھا تھا. جو مذہب گھر میں بابا جان کے پیرا پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے، ایسی منحوس اولاد ہے مسجد میں بلا کے نماز میں کھڑا کر کے باپ کو دادا کو لاتا مار رہی. اتنے خطرناک کاما ہوئے تو ایک اہل حدیث بننا. یہ ہے اہل حدیث جماعت. ایسی سے دکھنے کو اچھا ہے، صوفی ڈنڈے کا باتیں پوری آتا ہی نہیں. چلر جماعت ہے میرے بھائی، بالکل تھرڈ کلاس ہو. سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں. میرے پیارے بھائی، اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، 1400 سال کی تاریخ میں اتنے علماء بیٹھے ہوئے یہاں پہ، تاجدار اہل سنت بیٹھے. آپ پوچھیں 1400 سال کی تاریخ میں سینے پہ ہاتھ کوئی بھی نہیں باندھے. مصحف بخاری شریف میں نہ رسول اللہ باندھے. اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر اس لیے کوٹ کیا کیونکہ وہ حدیث حضرت سیدنا خزیمہ سے روایت ہے، اور امام بخاری حضرت خزیمہ کو بے انتہا پسند کرتے. ان سے وہ حدیث ملی، انہوں نے کوٹ کیا، ورنہ وہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ کوفی لوگ ہیں. حضرت خزیمہ سے جو روایت کی وہ کوفی ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کوفی اگر مجھے 1000 حدیث دیا تو میں ایک بھی قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں کوفیوں پہ اعتبار بھی نہیں کرتا. پھر بولے حضرت نہیں کرتے تو یہ کہیں کو لکھے؟ بولے حضرت خزیمہ کی وجہ سے لکھا، مگر خود خدا کی قسم امام بخاری اس حدیث پہ عمل پوری زندگی میں کسی صحابی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز نہیں پڑھا، کسی تابعی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز نہیں پڑھا، کسی تبع تابعی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز نہیں پڑھا، کسی امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز نہیں پڑھا، کسی عالم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز نہیں پڑھا. ہاتھ پڑھے 2 جنے پڑھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز، صرف 2 جنے، ایک لیڈیز دوسرے اہل حدیث. 1400 سال کی تاریخ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز کوئی بھی نہیں پڑھا. اجی رسول اللہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اگر حضور کا یہ عمل کنٹینیوشن میں ہوتا، مسلسل عمل متواتر اگر یہ ہوتا، تو خدا کی قسم ابو بکر بھی رکھتے، مولا علی بھی رکھتے، سرکار عثمان غنی بھی رکھتے، سرکار عمر ابن خطاب بھی رکھتے، سرکار بلال بھی رکھتے، سرکار ابو ہریرہ بھی رکھتے. لیکن خدا کی قسم پوری جماعت اہل حدیث کو چیلنج ہے، ایک صحابی کا عمل لا کے دکھا دے کسی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا ہو. حولا بنا رہے لوگوں کو، حولا نئی دکان کھولے بیٹے. بولے نیا پروڈکشن ہونا، کیا؟ بولے یہاں تھے یہاں. نیا دیکھو، کچھ بھی نیا کام کرے تو گلا آتا نہیں، وہی پرانی کرسیاں ڈال لے کے ہوٹل چلائے تو لوگ آتے نہیں آتے. نیا ڈیکوریشن، نئی لائٹنگ، نیا کاؤنٹر، نئے اسٹائل کا جو ہے آپ پروڈکشن دیں گے تو لوگ ذرا بھاگ بھاگ کے آتے. 10 روپے کی چائے 12 روپے میں تو ہی پیتے. مگر انہیں الٹا ہے، 150-150 روپے دے کے بلا کے نماز پڑھا رہا بھائی.
میرے پیارے بھائیو، اب ذرا غور کرو، اہل حدیث یہاں، رائٹ؟ میں پوچھا اہل حدیث کو، تو یہاں ہے نا بھائی؟